معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ حالات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انتہائی ناساز ہیں اور بیماری کا دور دورہ ہے۔ ایسے حالات میں جب انسان کو بیماری یا اور کسی طرح سے اللہ رب العزت آزمائے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بیماری کی وجہ سے انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے اعمال کی سزا ہے یا یہ کہ بس یہ اس کے لیے بہت مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، بلکہ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور نہیں معلوم تو ہمیں علم میں ہونا چاہیے کہ اگر مومن بندہ ہے، ایمان والے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے ہی اس کے برابر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والا ہے، اگر اسے کسی طرح سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے دنیاوی معاملہ ہے، اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ بندے مومن کے لیے دونوں ہی معاملے میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، راحت اور آسانی پہنچتی ہے تب بھی خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں بھی خیر ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے اس پر بندے مومن کیا کرتا ہے؟ شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو صبر کے بدلے میں اسے بہترین اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے مختلف طریقے سے۔ انہیں آزمائشوں میں سے ایک بیماری بھی، دیکھیے کس طریقے سے مختلف انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مختلف پریشانیوں میں ڈالا۔ کسی کو کوئی اور پریشانی، کسی کو کوئی اور پریشانی، دشمنوں کا خوف، دشمنوں کی طرف سے پریشان کیا جانا، قتل کی سازش کیا جانا۔ کچھ تو انبیاء ایسے ہیں اور کچھ انبیاء ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا، جن میں سے ایوب علیہ السلام ہے۔ اور کتنی خطرناک بیماری، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے اس بیماری کے آنے سے پہلے ایوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے بہت زیادہ نعمتوں سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی، ہر طرح کی نعمت، اولاد کی کثرت، اہل و عیال، سب کچھ ان کے پاس۔ لیکن جیسے ہی اس آزمائش میں مبتلا کیا، ان کے بچے بھی ان سے دور ہو گئے، ان کی ازواج، ان کے بچوں کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس طریقے سے بہت بڑی آزمائش ان کے ساتھ ہوئی۔ پھر یہ جو بیماری ہوئی، اس بیماری کی وجہ سے پھر وہ اپنے جس جگہ پر وہ رہتے تھے وہاں سے ہٹ کر کے جنگل کے اندر وہ رہنے لگے، اور وہاں پر ساتھ دینے والی ان کی ایک بیوی تھی۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری جس میں وہ مبتلا تھے کتنے سال تک تھی؟ 18 سال تک۔ 18 سال، یعنی ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر۔ اور انہوں نے بیماری کے آخری ایام میں جب 18 سال ہو چکے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ صبر کر رہے تھے۔ وہ اللہ سے اگر دعا چاہتے وہ مستجاب الدعوات تھی، دعا کرتے تو دعا تو قبول ہوگی، لیکن ان کے اہلیہ نے کہا کہ آپ تو مستجاب الدعوات دعا کیجیے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اللہ رب العزت نے صحت و عافیت کی جو مجھے عمر عطا کی ہے وہ تو 80 سال ہے، 80 سال تک میں صحت و عافیت کے ساتھ رہا، اب جب تک اتنی عمر میری بیماری میں نہ چلی جائے تب تک میں دعا نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کرام ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی وجہ سے ان کے اہلیہ جو ان کی خدمت گزار تھی
اور بہت ہی زیادہ صبر کرنے والی تھی. انہوں نے جب یہ کہا دعا کرنے کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی, اور دعا کے الفاظ دیکھیں انتہائی مختصر مگر جامع. انہوں نے کیا دعا کی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا, یہ دعا کی, أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اتنی دعا ہے, أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے تکلیف پہنچی ہے, اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں تو مجھے اچھا کر دے, بلکہ صرف جو درد ہے اس درد کا اظہار انہوں نے کر دیا کہ میں اس بیماری سے پریشان ہوں, اور بیماری ان کے آخری اس میں پہنچ چکی تھی, دل تک پہنچ چکی تھی, دل اور زبان تک وہ بیماری پہنچ چکی تھی. بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے پورے جسم کے اندر جو ہے کیڑے پڑ گئے تھے, اور اگر وہ جسم سے گرتا تھا تو اسے بھی اٹھا کر کے وہ واپس اپنے جسم میں رکھ لیتے. واللہ اعلم اس کی یہ روایت کہاں تک صحیح ہے, لیکن اس قدر خطرناک یہ بیماری تھی, اور اس پر انہوں نے صبر کیا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ, ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. تو بیماری جب بھی ہو اس بیماری پر گھبرانا نہیں چاہیے, ارے اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, بلکہ بندے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اس پر صبر کریں اور دعائیں کریں اور علاج بھی کریں, دوا بھی کریں. اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کہ حکم دے دیا اور حکم دیتے ہی وہ ٹھیک ہو گئے, بلکہ انہیں علاج بتایا, طریقہ بتایا, پھر اس کا انہوں نے استعمال کیا. پانی سے ان کو پانی پینے کے لیے کہا اور نہانے کے لیے کہا, اس کے بعد انہوں نے اس کو پیا, اور اس طریقے سے ان کو شفا یابی ہوئی. تو میرے بھائیو, جہاں بھی علاج ہمیں میسر ہے ہم علاج کی تلاش کریں, اور اس کے بعد اس کو اختیار کریں, اور اس کے بعد دوا اور دعا دونوں کا سہارا لیں. اور دعا بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, دعائیں زیادہ سے زیادہ ہمیں مانگنا چاہیے. ان حالات میں اگر کسی کو کوئی کرونا بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے, اسے چاہیے کہ وہ یہ بھی دعا ایوب علیہ السلام کی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس بیماری سے ان کو نجات دے دی. تو مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت صرف اللہ کو پکارنا چاہیے, غیروں کے در پر نہیں جھکنا چاہیے, غیروں سے نہیں مانگنا چاہیے. یہ سبق ہمیں انبیاء کرام کی ان دعاؤں سے ملتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا فرمائے اور دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام قسم کی آفات, بلیات, مصیبتیں اور وبائیں اور بیماریوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.